کہ صلوات ایک ایسا ذکر ہے کہ معصومین نے اپنی دعاؤں میں کٹھن اور کڑے مقامات پر جب پہنچے ہیں معصومین، انہوں نے وہاں صلوات بھیجی۔ سید ساجدین کربلا کے واقعے کو دیکھ کر آ چکے ہیں۔ امیر المومنین نفس پیغمبر ہیں، ائمہ معصومین وارث علم الہی اور علم نبوت ہیں، لیکن جب دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ میں، دعا یا من تحل بہ عقد المکارہ میں، اور مختلف دوسری دعاؤں میں، دعائے کمیل آپ کے سامنے ہے، دعائے افتتاح آپ کے سامنے ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی آپ کے سامنے ہے، ان دعاؤں میں آئمہ جب کٹھن مقامات پر پہنچتے ہیں پروردگار سے گفتگو کے ساتھ، تو ایک دفعہ جب اپنے کلام کو ختم کرتے ہیں تو انسان کہے گا کہ اب معصوم یہ فرمائیں گے کہ پروردگار میری مشکلات کو حل کر، لیکن معصوم روح سخن کو موڑ دیتے ہیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کرتے کرتے یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میری مشکلات کو حل فرما، بلکہ کہتے ہیں پروردگار مشکلات یہ ہے فصل علی محمد وآلہ۔ یہ معصومین کا ذکر ہے کہ معصومین اس انداز سے گفتگو فرماتے ہیں کہ کٹھن اور کڑے مقامات پر جب وارث علم علوی اور نبوی کٹھن اور کڑے مقامات پر صلوات بھیجے تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ کبھی کسی مقام پر صلوات بھیجنے میں کاہلی اور تساہلی سے کام نہ لیا جائے۔ ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ اعجز الناس، کمزور ترین، بے دست و پا ترین، لاچار ترین، کاہل ترین، سب سے سست ترین آدمی کون ہے؟ کوئی کام نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان ذکر خدا کے ذریعے چل نہیں رہی۔ اور صلوات ایسا ذکر ہے کہ جب پچھلے سال بھی عرض کیا میں نے کہ صلوات وہ ذکر ہے کہ جب آپ کی زبان صلوات میں مصروف اور مشغول ہوتی ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ برائیاں لکھنے والا فرشتہ برائیوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو محو کرتا ہے، ثواب لکھنے والا فرشتہ ثواب کو لکھنے لگتا ہے۔ اور یہ محمد و آل محمد سے قربت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، دیکھو اقربکم الی منکم یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، قیامت میں تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اور یہی ختمی مرتبہ نے فرمایا، دیکھو قیامت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ تو ختمی مرتبہ وہ معیار ہے یا یہ معیار؟ ختمی مرتبہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنی شخصیت کی گتھیوں کو سلجھانا چاہتے ہو تو صلوات بھیجو، جتنی کثرت سے صلوات بھیجو گے تمہارا واعظ نفسانی اور اندرونی واعظ نفس لوامہ مستحکم اور قوی ہوگا، ملامت کرے گا تمہیں تمہارے برے کاموں پر۔ جب صلوات کے صدقے میں تمہیں تمہارے برے کاموں پر تمہارا نفس لوامہ ملامت کرے گا، پھٹکار بھیجے گا، طعن و تشنیع کرے گا، تو اب تمہیں کسی واعظ کی ضرورت نہیں۔ صلوات کے صدقے میں خدا نے تمہارے نفس میں ایک واعظ کو بھیج دیا ہے۔ جس کو یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ مولانا کہاں کی ہانک رہے تھے، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا۔ حضور اب آپ نے نہیں پڑھا تو میری ذمہ داری آپ کا جہل اور علم نہیں ہے، میری ذمہ داری قرآن اور حدیث ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو چیزیں آپ کو نہیں پتا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ صلوات کی برکت ہے کیونکہ متصل کرتی ہے، پنجتن سے متصل کرتی ہے معصومین سے، اور جب معصومین سے آپ متصل ہو گئے تو آپ خدا سے متصل ہو گئے۔ اب کسی کو یقین اگر نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ اگر اس گفتگو کے بعد بھی کوئی بے یقینی کے عالم میں صلوات کی فضیلت کو سن کر اٹھے تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسی بات تو کہنی چاہیے کہ اس کے یقین کو، اس کے شک کو یقین میں بدل دیا جائے۔ تو صاحب اب وہ بڑا ایک زنانہ سا محاورہ ہے، لیکن بولا جاتا ہے بر صغیر میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ آج اٹھے نا جب آپ مجلس سے تو یہ تہیہ کر کے اٹھیے کہ کثرت سے روزانہ 1000 صلواتیں بھیجیں گے، اور اپنی نفسانی کیفیت ذرا نوٹ کیجئے اور پھر دیکھیے کہ 10-15 دن بعد آپ کی روح میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ اب یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے ذریعے کسی لیبارٹری کی ضرورت ہو، کسی آزمائش گاہ کی ضرورت ہو، کسی تجربہ گاہ کی ضرورت ہو۔ خود انسان ہے اور ذکر صلوات ہے، خود انسان ہے اور ذکر درود ہے، خود انسان ہے اور محمد آل محمد پر درود اور صلوات